تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے تھوڑا سا کترا کے گزرے کہ یہ لوگ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں، گویا نماز ہو گئی ہے، تو وہ تھوڑا سا کترا کے گزر گئے. لیکن جب مسجد میں گئے تو ابھی وہاں تو خطبہ ہو رہا تھا، حیران ہوئے. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بتایا گیا کہ منافقوں کو نکالا ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کا شکر ہے کہ میں منافق نہیں ہوں، اور چاہے میں لیٹ آیا ہوں لیکن مجھے نکالا تو نہیں ہے نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو جن لوگوں کو اس لوگوں کے سامنے نکالا، اب وہ جب ان کا آمنا سامنا ہوا تھا، اس کی تفصیل بھی ہے اس روایت میں کہ وہ اس لیے آنکھیں بچا کے، عمر سے آنکھیں بچا کے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ منافق ہے، کہیں ادھر ہی گردن نہ اتار دے. وہ اس سے چھپ کے جا رہے تھے، عمر ان سے کترا کے جا رہے تھے کہ کہیں یہ نماز پڑھ کے آ رہے ہیں اور میں پیچھے رہ گیا ہوں، یہ مجھ سے سبقت لے. بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو منافق. یہ رسوائی تھوڑی ہے کہ سارے مدینے کو پتہ چلے اور مسجد سے اٹھا دیا جائے کہ اٹھو نکلو تم منافق ہو. یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو مرتین والی بات ہے نا، 2 سزائیں، پہلی سزا تو یہ رسوائی کی ہوئی کہ پورا مدینہ جانتا تھا کہ یہ بدترین منافق ہے، اور دوسری سزا وہ ہوئی جو ان کو قبر میں جا کے عذاب ہوگا، یا پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کو مختلف قسم کی مصیبتوں میں ڈالتا رہا اور ڈالتا رہے گا. جب بھی منافق کوئی ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں ہی سزا دیتا ہے، اور پھر برزخ کی سزا ہے، اور تیسری سزا وہ عذاب عظیم ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللَّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور کوئی دیگر لوگ بھی ہیں اس کے علاوہ. وَآخَرُونَ، یہ آخر جو ہے نا، لفظ آخر اور آخر، اس کا امید ہے آپ کو فرق سمجھ میں آ چکا ہوگا اب تک. جو آخر ہوتا ہے، خا کے نیچے زیر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے آخری، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں آخری. اور جو خا کے اوپر زبر ہو، آخر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے دوسرا، یعنی ادر، انگریزی میں جیسے کہتے ہیں ادر، وآخر دیگر. تو آخرون وآخرون، اور کچھ ان کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں. یعنی مدینے میں جو رہ جانے والے تھے سارے منافق نہیں تھے. غزوہ تبوک کے موقع پر مختلف لوگ تھے، مخلص مسلمان بھی تھے، معذور جن کے بارے میں ہم پڑھ آئے ہیں پیچھے 10ویں پارے کے اختتام پر، کہ معذور لوگ تھے جن کے پاس کوئی سواری نہیں تھی، وہ بھی اس میں شامل تھے. جن کو شدید شوق تھا جہاد کا لیکن وہ وسائل نہ ہونے کی وجہ سے نہیں جا سکے. اس کے علاوہ جن کو جسمانی معذوری تھی وہ بھی تھے. یعنی تندرست لوگ جو وسائل کی کمی کی وجہ سے نہیں جا سکے، اور وہ بھی اس میں موجود تھے. اور یہ کچھ منافقوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وآخرون، کچھ اور لوگ بھی تھے ان سب کے علاوہ، ان مخلص مسلمانوں کے علاوہ، منافقوں کے علاوہ، ان سب کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی تھے. اعترفوا بذنوبہم، جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا تھا. اللہ اکبر. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اعمال ملے جلے تھے، کچھ نیکیاں بھی تھیں ان کے پاس اور کچھ گناہ بھی کر بیٹھے تھے. خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، ان کے اعمال مخلوط تھے، ملے جلے تھے. صالحا نیک، وآخر سیئا، اور دوسرے کچھ اعمال برے بھی تھے. عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لے. یعنی یہ ملے جلے اعمال والے کون لوگ ہیں؟ اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی عذر کے نہیں گئے غزوہ تبوک میں، لیکن یہ باقی غزوات میں شریک ہوتے رہے ہیں، مخلص مسلمان تھے، اور ان کا یہ گناہ تبوک میں نہ جانا وہ گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وآخر سیئا. یعنی کہ ان کے پاس جو مختلف قسم کی نیکیاں ہیں، مخلوط قسم کے اعمال ہیں. مخلوط اعمال یوں ہو گئے کہ باقی سارے غزوات میں شرکت کی نیکیاں ہیں، غزوہ تبوک میں شرکت نہیں کی برائی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کردار کے برے ہیں،
اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ان کے کردار کے اندر کوئی ایسی مستقل خامیاں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وآخر سیئا، نہیں، ایک آدھ برائی کر بیٹھے بیچارے، غزوہ تبوک میں نہیں گئے یا کوئی اور۔ اس کے بارے میں ایک تو رائے یہ ہے کہ یہ مطلقاً ان لوگوں کی بات ہے جو اس غزوہ تبوک پہ نہ جانے کا جرم کر کے مخلوط اعمال والے قرار پائے۔ دوسری اس کے بارے میں روایت یہ ہے کہ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے 6 ساتھیوں یا 5 ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں پھر آگے 2 روایات۔ ایک روایت یہ ہے کہ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو غلطی کی تھی، یعنی یہ کون سی غلطی کر کے ان کے اعمال مخلوط قرار پائے، ایک غلطی تو تبوک سے پیچھے رہ جانے کے والی تھی، اور یہ ایک روایت کے مطابق یہ صحیح ہے کہ ابو لبابہ اور ان کے 5 یا 6 ساتھی انہی میں سے تھے جو لوگ تبوک پر نہیں جا سکے، اور تھے یہ مخلص مسلمان۔ ایک تو روایت یہی، لیکن دوسری روایت یہ ہے کہ یہ تبوک کے موقع کی بات ہی نہیں ہے، یہ نازل تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہوئی ہے، لیکن یہ جو غلطی کا موقع ہے یہ ان کا تبوک کا موقع نہیں ہے، بلکہ یہ موقع تھا جب بنو قریظہ کو سزا دی گئی ہے۔ بنو قریظہ کے بارے میں جو فیصلہ ہوا تھا وہ فیصلہ مخفی رکھا گیا تھا، وہ بتایا نہیں گیا تھا، اور فیصلہ یہ تھا کہ ان کے سارے جنگجو جو افراد ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور وہ فیصلہ مخفی رکھا گیا تھا، اور ایک ایک کو بلایا جاتا تھا، اور بلایا جانا تھا، یہی طے ہوا تھا وہ جو طریقہ کار کے مطابق۔ تو جس وقت حضرت ابو لبابہ کو وہاں بھیجا گیا ان کے احوال معلوم کرنے کے لیے، تو انہوں نے پوچھا کیا فیصلہ ہوا؟ تو حضرت ابو لبابہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر کے ان کو بتا دیا کہ تم سب کو قتل کرنے کا فیصلہ ہوا ہے، یہ فیصلہ ہوا ہے، اشارہ کیا، اور بعد میں احساس ہوا کہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ میں نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخفی بات، جو آپ کا راز تھا، سیکرٹ بات تھی، اور مجھے اجازت نہیں تھی بتانے کی، وہ میں نے بتا دیا۔ تو یہ اس موقع پر ہوا، یہ غلطی تھی وآخر سیئا ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یا پھر وہ غلطی تھی کہ یہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں موجود تھے۔ یہ دونوں روایتیں موجود، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ لیا۔ جس روایت میں یہ ہے کہ یہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے، اس روایت میں یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تبوک سے واپس مدینہ تشریف لانے سے قبل، مدینہ منورہ پہنچنے سے قبل انہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا، اور یہ کہا کہ میں نے اپنے آپ کو نہیں کھولنا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری توبہ قبول نہ فرما لیں، اور خود نہ کھولیں اس وقت تک ہم نے نہیں جانا۔ اللہ اکبر! تو اس سے مراد وہ ہو سکتے ہیں، یہ اسپیسیفک روایات میں یہ موجود ہے، حضرت ابو لبابہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں شامل تھے، یہ روایت بھی موجود ہے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے قرار دیا وآخر سیئا کہ انہوں نے ایک غلطی کر لی ہے، یا پھر وہ قریظہ والی روایت بھی موجود ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ آیت، اس کا شان نزول وہ ہو بنو قریظہ والا واقعہ، اور اس کو شامل یہاں کر دیا گیا ہو، کیونکہ یہاں پہ بہت سارے مختلف قسم کے کرداروں کا ذکر ہو رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کر دیا۔ اور یہ بھی درست بات ہے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والوں میں یہ شامل ہوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شامل کر دیا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہ، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ انہوں نے اپنے آپ کو باندھ لیا تھا۔ تو توبہ قبول ہونے کی امید، اور قرآن جب کہے نا امید، قرآن میں جب عصا کا لفظ آئے نا، تو عصا کا معنی یہ عام لفظ، عام کلمہ اگر یہ عربی زبان میں استعمال ہو عصا، تو یہ شک کا فائدہ دیتا ہے، لیکن جب یہ قرآن میں اللہ کے کلام میں استعمال ہو تو یقین کا فائدہ دیتا ہے۔ عصا ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ قرآن میں استعمال ہوگا تو اس کا معنی کیا ہے؟ یقینی طور پر یہ ہوگا، لفظی معنی وہی ہے عسى اللہ، ہو سکتا ہے کہ اللہ یتوب علیہم، کہ ان کی توبہ قبول فرما رہے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ خذ من اموالہم صدقہ، اب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ یہ بیچارے جو اپنی غلطی کا اعتراف کیے ہوئے ہیں، اعترفوا بذنوبہم،
انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا، ہم سے غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، اب اعتراف کر کے اپنے آپ کو ستون سے باندھ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی اب بھی آپ جائیں مسجد نبوی میں تو آپ کو استوانہ لبابہ ملتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے استوانہ لبابہ، کہ وہ ستون جس کے ساتھ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو باندھا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اب اس کو گویا قیامت تک کے لیے محفوظ رکھ لیا۔ ایسی خوبصورت توبہ تھی ان کی کہ اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا اس کو، ایسے تو کوئی چیز باقی نہیں رہتی، ایسے تو ذکر نہیں آتا۔ فرمایا خذ من اموالہم صدقہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے مالوں میں سے صدقہ لے لیجئے۔ اب اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک معنی تو یہ ہے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اب آئندہ ان سے زکوٰۃ آپ وصول کر لیا کریں، ان کے نفاق کا، ان کے کفر کا، ان کے فسق کا کوئی شک باقی نہیں رہا، کوئی ان کے اندر نفاق کا بھی شک نہیں ہے، ان کے اندر کفر کا بھی، فسق کا کوئی شک نہیں، یہ مخلص مسلمان مومن ہے، آپ ان سے زکوٰۃ لیا کریں۔ تو صدقہ سے مراد فرضی زکوٰۃ بھی ہو سکتی ہے، خذ من اموالہم صدقہ، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اس غلطی اور گناہ کے باوجود آئندہ کے لیے مخلص مسلمانوں میں شامل ہوں گے اور ان سے زکوٰۃ لی جایا کرے گی۔ خود من اموالہم صدقہ، ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہو سکتا ہے، اور جس کو زیادہ اس تناظر میں مفسرین نے زیادہ صحیح قرار دیا ہے وہ یہ، اور ساری باتیں بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں، وہ یہ کہ اس موقع پر وہ صدقہ دینا چاہتے تھے، یا ان کو یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ گناہ کی بخشش کا ایک طریقہ صدقہ دینا ہے۔ جب آپ غلطی کا اعتراف کر لیں تو کچھ صدقہ کر دیا کریں۔ یہ گویا ان کو بھی طریقہ سکھایا جا رہا ہے، اور رہتی دنیا تک ساری امت کو طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ جس سے کوئی غلطی ہو جائے وہ گناہ کی توبہ بھی کرے اور توبہ کے اعتراف کے طور پر صدقہ بھی کرے۔ اور صدقہ لفظی طور پر صدقہ صدق سے ہے نا، صاد دال قاف اس کا مادہ ہے۔ صدق کیا ہوتا ہے؟ سچائی۔ تو جو شخص سچا ہوتا ہے نا، وہ اپنی سچائی کے ثبوت کے طور پر اپنی پیاری چیز کوئی اللہ کے راستے میں قربان کر دیتا ہے، اس کو صدقہ کہتے ہیں۔ جو دیتا ہے وہ تصدیق کرتا ہے، وہ ثبوت کے طور پر دیتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ اگر اعترفوا بذنوبہم ہوا ہے، اگر واقعتاً انہوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بال میں سے صدقہ لیجیے۔ جب یہ دیں گے صدقہ، تصدیق ہو جائے گی واقعتاً انہوں نے توبہ کی۔ اللہ اکبر۔ تطہرہم وتزکیہم بہا، اللہ اکبر۔ اس کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کریں اور ان کی تطہیر کریں، یعنی صدقہ لیں گے آپ تو ان کی گناہ بھی جھڑ جائیں گے، ان کا تزکیہ ظاہری باطنی بھی ہوگا۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ زکوٰۃ دینے سے مال پاک ہو جاتا ہے، زکوٰۃ دینے سے جسم بھی پاک ہو جاتا ہے، بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کوئی بھی صدقہ، نفلی صدقات کرنے سے بھی انسان کے بہت سارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم، ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے ان کے لیے دعا کیجیے۔ صلی علیہم، صلی یصلی، ہم کہتے ہیں درود بھیجنا۔ صلی کا لفظی معنی ہوتا ہے رحمت کی دعا کرنا۔ تو جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد، اللہ محمد اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے صلی علیہم، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے لیے دعا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہو، کیوں؟ آپ دعا کریں گے، سبحان اللہ، ان صلاتک سکن لہم، آپ دعا کریں گے ان کے دلوں کو تسکین ہو جائے، آپ کی دعا سے ان کے زخموں پر پہا رکھا جائے گا، یہ سکون محسوس کریں گے، آپ دعا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ان کی جو غلطی کا اعتراف ہے، جو احساس گناہ ہے، اس کے اندر کمی واقع ہوگی، آپ ان کے لیے دعا فرما دیجئے۔ اللہ اکبر۔ اور روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صدقہ بھی لیا اور آپ نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔
واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت سننے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ الم یعلموا، کیا لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ غلطی ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ اعتراف کی ضرورت ہے، اعتراف کرے گا تو اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ الم یعلموا، ان کو یہ معلوم نہیں ہے۔ اگر اس کو خاص تناظر میں دیکھیں تو ابو لبابہ جو اپنے آپ کو باندھ کے کھڑا ہوا ہے، الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ عن عبادہ، اپنے بندوں سے توبہ قبول کر لیتا ہے اللہ۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وہ صدقات بھی قبول فرما لیتا ہے، صدقات بھی قبول فرما لیتا ہے اور توبہ بھی قبول فرما لیتا ہے۔ کوئی کرے تو صحیح، کوئی توبہ کرے، کوئی صدقہ دے، اللہ تو خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ پر۔ اور وہ جو روایات میں آتا ہے کہ جس نے الٹی بات کی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، جس نے الٹی بات کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ بشدت الفرح، اس نے الٹی بات کی، غلطی کی، خوشی کی شدت کی وجہ سے، اس قدر خوش ہوا اس کو سمجھ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، کہنا تھا کہ انت ربی وانا عبدک، اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، کہنا یہ تھا، اور کہا کیا؟ انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اخطأ بشدت الفرح، خوشی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ غلطی کر گیا۔ اور یہ خوشی کیوں ہوئی تھی؟ کہ اس کو موت کے بعد زندگی کی خوشخبری ملی تھی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری منظر کشی فرمائی کہ کوئی شخص صحرا میں جا رہا ہو، اور لق و دق صحرا جس کی لمبائی چوڑائی کا کوئی اندازہ نہیں ہے، وہ اپنے اونٹ پہ جا رہا ہے، سارا ساز و سامان اونٹ پہ لدا ہوا ہے، اور ایک درخت کے نیچے سستانے کے لیے کچھ دیر کے لیے وہ آرام کرنے کے لیے رکتا ہے، اونٹ باندھ دیتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھ کھلتی ہے، دیکھتا ہے اونٹ ہے ہی نہیں، اونٹ کہیں رسی کھلوا کے یا توڑا کے وہ نکل گیا کہیں، ادھر ادھر دیکھتا ہے، چار چفیرے کہیں نہیں، صحرا میں دور تک نگاہ جاتی، اونٹ ہے ہی نہیں۔ لہذا وہ سوچتا ہے کہ اب تو موت ہی ہے، نہ پانی نہ خوراک کچھ بھی نہیں ہے، نہ سواری، پیدل چلوں گا تو کتنا کہ چل لوں گا صحرا میں دھوپ میں، لہذا چلوں گا تو بھی مروں گا، تو پھر بہتر ہے یہ ادھر ہی مر جاتے ہیں۔ لہذا وہ مایوس ہو کے بیٹھ رہتا ہے۔ تو اسی طرح وہاں پڑے رہنے کے دوران نیم بیداری کی کیفیت میں وہ اچانک دیکھتا ہے تو اس کا اونٹ اس کے پاس کھڑا ہوا ہے، اس کے اوپر اسی طرح مال و اسباب لدا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، وہ ایک دم وہ اپنے اونٹ کو دیکھتا ہے تو اتنا خوش ہوتا ہے کہ کہتا ہے انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اخطأ بشدت الفرح، اتنی خوشی، اندازہ تو کیجئے اس خوشی کا، اور وہ خوشی بھی یہ زبان سے جو غلط بات نکلی خوشی کی وجہ سے نکلی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنی اس بندے کو خوشی ہوئی ہے نا اونٹ واپس مل جانے سے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اعتراف گناہ، احساس گناہ، ندامت، ان یندم علی فعلہ علی فعلہا، یعنی سب سے پہلے اس سے باہر نکلے نا گناہ سے، گناہ کے اندر نہیں اللہ توبہ قبول فرماتا، توبہ کی شرائط میں سے ہے ان یقلع عن المعصیہ، اس میں سے باہر نکلے، وَأَن يَنْدِمَ عَلَى فِعْلِهَا، اس گناہ کو کرنے پر ندامت، شرمندگی محسوس کرے، اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا۔ یہ وہ جو ندامت ہے، یہ جو پچھتاوا ہے گناہ کرنے کے بعد، یہ اللہ کو پسند ہے۔ اصل میں وہ کیفیت اللہ کو پسند ہے کہ انسان ندامت اور شرمندگی میں اللہ کے سامنے سر جھکائے اور ندامت کا ایک آنسو نیچے گر جائے، آنکھ سے نکلے اور نیچے گر جائے۔ اللہ کو وہ آنسو پسند ہے۔ اس بندے کو کیا ہوا ہے، کیوں رو رہا ہے؟ اس کو معلوم ہے کہ میرا ایک رب ہے،
اس کے معلوم ہے کہ میرا رب میرے گناہ بخش دے گا، اس لیے رو رہا۔ اللہ اکبر، بخش دیا میں نے اس کو۔ پھر غلطی ہو گئی، کل بنی آدم خطاء، غلطی تو پھر ہو جاتی۔ وخیر الخطائین التوابون، اگلے لمحے غلطی ہوئی، پھر سوچتا ہے اللہ غلطی ہو گئی، پھر آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گناہ پھر معاف کر دیتا ہے، حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پھر اس کی کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ دن میں 70 دفعہ غلطی کرے، 70 دفعہ معافی مانگے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے اس کو ویسے ہی معاف کر دیا۔ کیوں؟ وہ اللہ کا در چھوڑ کے جاتا نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے، وہ کبھی اپنی غلطی اور گناہ پر اصرار نہیں کرتا، اس کی جسٹیفیکیشن پیش نہیں کرتا، اپنی غلطی کی غلطی ہونا کوئی مسئلہ نہیں، غلطی کا جواز پیش کرنا شیطانیت ہے، یہ شیطان کا اسوہ ہے کہ ایک غلطی کرے اور اوپر سے دلیل بھی پیش کرے کہ جناب میں تو بڑا سیاںا آدمی ہوں، میں نے اس وجہ سے یہ کی ہے۔ نہیں، غلطی تو غلطی ہوتی ہے، اعتراف، بس اللہ معافی دے دے، مجھ سے گناہ ہو گیا۔ فرمایا وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، اور اللہ صدقات بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے صدقات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب صدقہ کسی کا لیتا ہے نا، سبحان اللہ، پاکیزہ مال میں سے لیتا ہے، من کسب طیب، ناپاک مال سے اللہ قبول نہیں کرتا، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ خود پاک ہے، پاک ہی مال سے لیتا ہے، لیکن جب کوئی شخص پاکیزہ مال سے کوئی چیز صدقہ کرے، بلکہ فرمایا بعدل تمرۃ، چاہے وہ ایک کھجور کے برابر ہی صدقہ کرے، بعدل تمرۃ، کھجور ہو یا کھجور کے برابر کوئی چیز، اب ایک کھجور کی قیمت کتنی ہوگی؟ ایک کھجور کی قیمت کے برابر یا اس کے وزن کے برابر یا ایک کھجور ہی ہو، اگر وہ صدقہ کرتا ہے، سبحان اللہ، متفق علیہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعدل تمرۃ من کسب طیب، یا من کسب طیب، جس کسی نے اپنے پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور کے برابر بھی خرچ کیا، اور پاکیزہ کمائی کی شرط اس لیے لگائی ہے، خود ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَلَا يَسْعُدُ إِلَى اللَّهِ إِلَّا الطَّيِّبُ، اللہ کی طرف نیکی جاتی ہی نہیں جب تک وہ پاکیزہ نہ ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کوئی ایک کھجور کے برابر خرچ کرے ہو وہ طیب پاکیزہ مال میں سے، فَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهَا بِيَمِينِهِ، سبحان اللہ، لفظی معنی اللہ دائیں ہاتھ سے اس کو قبول فرما لیتا ہے، مرادی معنی اللہ خوشی خوشی قبول فرما لیتا ہے، لے آؤ جو دینا چاہتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، وہ صدقات لیتا ہے، اسی کا دیا ہوا مال ہے، اسی میں سے آپ اس کو دیتے ہیں، وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس نے دے دیا میرے رستے میں، اللہ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، قرض ہے مجھے دے دو، حالانکہ اسی کا دیا ہو، سب کچھ اسی کا ہے، لیکن وہ اپنے ذمہ قرض قرار دیتا ہے۔ فرمایا ثم یربیہا لصاحبہ، پھر اللہ اس کو پالتا ہے، دیا تھوڑا سا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو پالتا ہے، کس طرح پالتا ہے؟ فرمایا کہ جس طرح کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح کسی شخص نے گھوڑے کا بچہ رکھا ہوا ہو تو جس طرح اس کو پالتا ہے، اس کی ہر ضرورت کا خیال کرتا ہے، اس کو غذا دیتا ہے، اس کو بڑا ہونے کا انتظار کرتا ہے کہ بڑا ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ اکبر، اس طرح اللہ اس کھجور کے برابر دیے ہوئے صدقے کو اللہ پالتا ہے۔ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ کا یہ معنی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حتیٰ کہ وہ جو کھجور کے برابر مقدار میں یا قیمت میں جو کھجور کے برابر خرچ کیا تھا، صدقہ کیا تھا، وہ اللہ کے ہاں پہاڑ کے برابر بن جاتا ہے، کیونکہ اللہ اس کو پالتا ہے، اور انسان قیامت والے دن دیکھے گا حیران رہ جائے گا یہ اتنا بڑا اجر کہاں سے آ گیا، پہاڑ جتنا، اور پھر اس کو پتہ چلے گا میں نے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تھا۔ فرمایا علم یعلموا، کیا لوگ یہ بات نہیں جانتے، ان کو علم نہیں ہے کہ اللہ تو ہے ہی توبہ قبول کر فرمانے والا،
ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، ویاخذ الصدقات، اور وہ صدقات بھی قبول فرماتا ہے، وان اللہ، اور بے شک اللہ تعالیٰ هو التواب الرحیم، وہی تو ہے توبہ قبول کرنے والا، وہی تو ہے رحم کرنے والا، اس کے علاوہ اور کون ہے جو توبہ قبول کرے اور رحم کرے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اعملوا، عمل کرتے رہو، فَسَيَّرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ، اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھے گا، وَرَسُولُهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھیں گے، وَالْمُؤْمِنُونَ، اور سارے اہل ایمان تمہارے اعمال دیکھیں گے۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ ایک تو اس کا مفہوم، اس براڈر جو یہ وسیع تر اس کا جو سیاق و سباق ہے، اس میں یہ ہوگا کہ یہ منافقوں کو کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے عمل کرتے رہو جو کر رہے ہو، تو اللہ بھی تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے اور دیکھ لے گا، اور اہل ایمان بھی دیکھ لیں گے تمہارا آئندہ کا طرز عمل کیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے۔ ایک تو یہ عمومی طور پر منافقوں کو کہا جا رہا ہو سکتا ہے، اور اس خاص ان آیات میں جن میں یہ ان لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، وآخرون اعترفوا بذنوبہم، جن لوگوں نے اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا تھا، یہ گویا ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا ہے۔ ابو لبابہ اور اس کے ساتھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ ان سے صدقہ لے لیجئے، ان کے لیے دعا فرمائیے، ان کو تسکین ہو جائے گی، اور آئندہ کا طرز عمل ان کا واضح کر دے گا کہ یہ نیک مسلمان ہیں، ان کو آپ دیکھ لیں گے۔ فَسَيَّرَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اللہ بھی ان کو دیکھ لے گا، ان کے اعمال کو ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے، اور اہل ایمان بھی دیکھ لیں گے ان کا عمل کیا ہے۔ گویا آئندہ کے لیے ان کے اعمال کی اچھی خبر دی جا رہی ہے، اور بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اعمال اچھے ہوں گے، آپ دیکھ لیں گے ان کو۔ وَسَتُرَدُّونَ، اور عن قریب تم سب لوٹائے جاؤ گے، الی عالم الغیب والشہادہ، اس ذات کی طرف جو عالم الغیب ہے، جو غیب کو بھی جاننے والا ہے اور ظاہر کو بھی جاننے والا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اور وہ قیامت والے دن خبر دے گا تم میں سے کون کون کیا عمل کرتا رہا۔ گویا کہ یہ بالکل مطلق اور عام آیت ہے۔ آیت کا اگلا ٹکڑا، اگلا حصہ یہ سمجھا رہا ہے ہمیں کہ یہ سب کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے بھی ہے، اہل کفر کے لیے بھی ہے، اہل نفاق کے لیے بھی ہے، وہ لوگ جو گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ وَقُلِ اعْمَلُوا، اے سارے جہان کے لوگوں جو تم کر رہے ہو کرتے جاؤ، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیں گے، اہل ایمان بھی دیکھ لیں گے کہ تم کیا کرتے رہے، اور ان قریب تم سب عالم الغیب والشہادہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ وہ جو ظاہر اور باطن ہر چیز کو جاننے والا ہے، ظاہر کا اور غیب کا جاننے والا ہے، اس کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بما کنتم تعملون، اصل تمہارا کردار کیا تھا، یہ تو اس دن پتہ چلے گا، یوم تبلی السرائر، یہ دنیا میں کوئی نہیں پتہ چلتا، سب چھپے ہوئے ہیں، سب ایک دوسرے کے سامنے ملمہ کاری کیے ہوئے ہیں، سب نے ایک دوسرے کے سامنے اپنی شخصیت کے کئی کئی روپ بنائے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ اصل میں کیا ہے۔ یہ تو قیامت والے دن پتہ چلے گا، اللہ تعالیٰ معاف۔ یوم تبلی السرائر، کہ کون سے علامہ صاحب، مولوی صاحب، صوفی صاحب، چودھری صاحب، ملک صاحب، ان کے اندر اصل چہرہ کیا تھا، اصل شخصیت کیا تھی۔ ہم سب کے کئی کئی چہرے ہیں، کئی کئی ہمارے روپ ہیں، اور یہاں کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا، وہی جانتا ہے جو عالم الغیب والشہادہ ہے۔ اور اس کی طرف جب لوٹ کے جائیں گے، فَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ تمہیں خبر دے گا، بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اللہ اکبر۔ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ، اور کچھ لوگ اور بھی ہیں، وآخرون، اور دیگر لوگ بھی ہیں، مرجون، جو مؤخر کر دیے گئے ہیں، جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم تک، یعنی ان کے معاملے کو چھوڑ دیا گیا ہے، لِأَمْرِ اللَّهِ، اللہ کے حکم تک، اما يعذبهم، یا تو اللہ ان کو سزا دے گا، وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ، یا ان کی توبہ قبول فرما لے گا۔ یعنی کیا حکم آتا ہے اللہ کی طرف سے، توبہ قبول فرمائے گا اللہ یا سزا کا اعلان کرے گا، ان کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اس میں کیا حکمت ہے مؤخر کیے جانے میں، ان کا معاملہ مؤخر کیے جانے میں، اور فوری طور پر وحی کے ذریعے سے ان کا فیصلہ
نہ کرنے کے اندر کیا حکمت ہے یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کا فیصلہ فوری طور پر نہیں، ان کا معاملہ روک دیا گیا۔ اب اس سے مراد کون ہے؟ عام لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن آیت نمبر 118، یہ آیت نمبر 106 ہے، آگے آیت نمبر 118 جو آ رہی ہے وہ اس کی تخصیص کر دیتی ہے کہ اس میں 3 افراد مراد ہیں، کیونکہ وہاں پہ لفظ ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اور جو خلفو ہے وہ بھی مجہول ہے، پیچھے رکھے جانے والے، جو پیچھے رکھ دیے گئے تھے۔ خلفو کا وہی مفہوم ہے جو مرجون کا ہے، مرجون کا معنی بھی مؤخر کر دیے گئے اور خلفو کا معنی بھی مؤخر کر دیے گئے۔ یہاں یہ مفہوم عام سا لگ رہا ہے اور یہ کوئی بھی اس سے مراد ہو سکتے ہیں، لیکن آیت نمبر 118 میں اللہ کریم نے تخصیص فرما دی کہ وہ 3 لوگ تھے، اور یہ ان تینوں کے بارے میں یعنی کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 مخلص صحابہ تھے۔ ان کا ذکر آگے آئے گا آیت نمبر 118 میں کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیونکہ یہاں تو اللہ نے مؤخر کیا تھا، اما یعذبہم کہ ان کو سزا دینی ہے کہ توبہ قبول کرنی ہے، یہ بعد میں بتائیں گے۔ ایک دفعہ معاملہ مؤخر کر دیا گیا، اللہ اکبر، ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ ہو گیا، سارے صحابہ کرام کو کہہ دیا کہ ان کے ساتھ بائیکاٹ کر، اور اس کا ذکر کعب بن مالک کے بیٹے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، اور بخاری شریف کے اندر وہ لمبی حدیث موجود ہے۔ انشاءاللہ آیت نمبر 118 پہ جب پہنچیں گے اس پورے واقعے کا جائزہ لیں گے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا معاملہ مؤخر کیا تھا اور بعد میں کیا اعلان فرمایا۔ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، اور ایک گروہ اور بھی تھا، منافقین کی ایک قسم اور بھی تھی، والذین، اور وہ لوگ، اتخذوا مسجدا، جنہوں نے ایک مسجد بنائی تھی، ضرارا، تکلیف دینے کے لیے، وکفرا، اور کفر کے مقاصد پورے کرنے کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور اہل ایمان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کے لیے، جدائی ڈالنے کے لیے، مسلمانوں کو تقسیم کرنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور ان لوگوں کے لیے کمین گاہ کے طور پر جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑتے ہیں، ان کے لیے ایک کمین گاہ کے طور پر ایک مسجد بنائی تھی۔ اندازہ تو کیجیے، بنائی مسجد جا رہی ہے اور مقاصد کیا ہیں؟ اللہ، قرآن کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، مسجدیں اللہ کی ہوتی ہیں اور اللہ کے علاوہ وہاں کسی کو، اللہ کے علاوہ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی وہاں کسی اور کو نہیں پکارا جانا چاہیے۔ مع اللہ، فلا تدعوا مع اللہ احد، اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو نہ پکارو گا، مسجد اللہ کی۔ اور مسجد بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مسجد بنانے کا مقصد نماز پڑھنا نہیں ہوتا۔ ہم سب نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مسجد بنانے کا مقصد نماز پڑھنا ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ، مسجد کا معنی بھی سجدہ گاہ ہے نا، مسجد سین جیم دال کہ سجدہ کرنا اللہ کے سامنے، تو مسجد وہ ہوتی ہے جہاں سجدہ کیا جائے، یعنی نماز پڑھی جائے۔ تو ہم یہی سمجھتے ہیں مسجد وہ ہوتی ہے جو نماز پڑھنے کی جگہ ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جو خصوصیات عطا کی گئی ہیں، جو فضیلتیں عطا کی گئی ہیں دیگر انبیاء کے اوپر، جو مجھے امتیازات عطا کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک امتیاز یہ ہے کہ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے لیے، یعنی میری امت کے لیے، روئے زمین کو اللہ نے مسجد بنا دیا ہے، ساری زمین مسجد ہے، اور صرف مسجد ہی نہیں ہے، وطہورا،
پاک بھی ہے، جہاں بھی نماز پڑھ لیں۔ یہ پابندیاں پچھلی امتوں کے لیے تھیں، یہاں پڑھ سکتے ہیں یہاں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ جہاں بھی 3 اکٹھے ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگ ہوں جماعت کروائیں، چاہے جنگل میں ہو۔ تو مسجد تو پھر روئے زمین ہے، تو یہ 4 دیواری کا کیا مطلب ہے؟ یہ 4 دیواری کیوں کرتے ہیں؟ مسجد تو ساری روئے زمین مسجد ہے اس امت کے لیے۔ تو یہ 4 دیواری یہ مسجد بنا دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پہلا کام کیا بنو سلمہ کے محلے میں مسجد بنائی، مسجد قباء۔ آگے بستی میں تشریف لے گئے، مدینہ میں جا کے زمین خریدی اور مسجد بنائی، مسجد نبوی۔ اور اس وقت تک جب تک یہ مسجد منافقین بنا رہے ہیں، جس کو زرارن کے معنی کی وجہ سے کہ انہوں نے تکلیف پہنچانے کے لیے بنائی، تو اس کا نام ہی تاریخ میں مسجد زرار پڑ گیا۔ حالانکہ زرارن کا معنی ہے تکلیف پہنچانے کے لیے، تو مسجد زرار اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، مقاصد یہ۔ تو مسجد اصل میں اس کو صرف اجمال کے ساتھ مکمل کر لوں، اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ تو مسجد اصل میں اللہ کی توحید کا مرکز ہوتا ہے۔ اگر اللہ کی توحید کا مرکز نہ ہو تو محض نماز پڑھنے کے لیے تو 4 دیواری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، یہ مقصد ہے، اللہ کی توحید، اس کی شمع پھوٹیں، پوری دنیا کو منور کریں۔ وہاں جو بھی مسجد ہو اس کو توحید کا مرکز ہونا چاہیے، اور مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کا، اتحاد اور اتفاق کا مظہر ہونا چاہیے۔ اگر مسجد یہ کام نہیں کر رہی تو پھر وہ مسجد نہیں ہے، پھر وہ مسجد زرار ہے۔ فرمایا کہ 4 مقاصد تھے ان کے: ضرر، تکلیف پہنچانا، نقصان پہنچانا مسلمانوں کو، کفر یعنی اہل کفر کو فائدہ پہنچانا، تفرقہ پھیلانا، تفریقاً بین المومنین، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑنے والے جتنے بھی کافر ہیں، دنیا کے جتنے بھی جنگجو ہیں جو مسلمانوں کے خلاف لڑتے ہیں، ان کو ایک کمین گاہ دینا۔ کہتے ہیں کہ ایک شخص تھا، اس کا نام تھا ابو عامر، یہ خزرج کا آدمی تھا۔ خزرج آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے۔ یہ مدینہ منورہ کے جو مقامی باسی تھے، قدیم باسی، وہ یہی 2 قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس تھوڑا چھوٹا قبیلہ تھا، خزرج ذرا بڑا قبیلہ تھا۔ ان کی آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہتی تھیں، اور خزرج والے تگڑے تھے، زیادہ تھے، اوس والے ذرا تھوڑے تھے۔ اور اوس کے لوگ ہی گئے تھے مکہ مکرمہ حج کے موقع پر خزرج کے خلاف مدد لینے کے لیے، قریشیوں کی مدد لینے کے لیے۔ خزرج بڑے تنگ کرتے ہمیں، ان کی مدد کرنے کے لیے گئے، مدد لینے کے لیے گئے تھے قریشیوں کی۔ تو وہاں ملاقات ہو گئی، خوش قسمتی دیکھیں، ملاقات ہو گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اور عقبہ کے اندر، گھاٹی کے اندر، یہ جہاں آج کل شیطان کا کمپلیکس بنا ہوا ہے مینا کے اینڈ پہ، وہ جو گھاٹی ہے، اس مقام پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی، مسلمان ہو گئے۔ پھر انہی کا وفد اگلے سال آیا تھا اور انہوں نے طے کیا تھا کہ آپ تشریف لائیں وہاں پہ۔ تو ابتداً اوس کے لوگوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹریکشن ہوا تھا۔ تو خزرج کا ایک آدمی تھا تگڑے لوگوں میں سے گویا، تو وہ تھے یہ مشرک قبائل، عقیدے کے اعتبار سے یہ مشرکین تھے۔ مشرکین عرب کے ان لوگوں کو کہتے ہیں جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی کا پیروکار کہتے تھے، لیکن حقیقت میں یہ بت پرستی کا شکار ہو گئے تھے، شرک کرتے تھے۔ اور انہوں نے، یہ قریش مکہ بھی مشرک تھے اور یہ اوس اور خزرج بھی گویا ان کا عقیدہ ملتا تھا، اس لیے یہ وہاں سے مدد لینے کے لیے آئے تھے۔ تو خزرج کا ایک شخص تھا ابو عامر، لیکن اس نے اپنا وہ آبائی دین چھوڑ کر اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور عیسائی راہب بن گیا تھا۔ اور اگر ہم اس طرح سے دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل جو دین اسلام، جو پریویلنگ اسلام تھا، وہ کیا تھا؟ تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عیسوی شریعت کے اندر بھی تحریف ہو چکی تھی۔ شریعت عیسیٰ علیہ السلام وہ عیسائیت بنا دی گئی تھی۔ عیسائیت کوئی دین نہیں ہے، عیسائیت تو انہوں نے خود بنائی ہے اور 30 صدی عیسوی میں بنائی۔ یہ تو سینٹ پال نے ترتیب دی ہے۔ لہذا
وہ عیسائیت میں تبدیل ہو گیا تھا، تو اس نے عیسائیت قبول کی اور راہب بن گیا، عیسائی راہب۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس دور کے اگر آپ عیسائی راہبوں کی تاریخ پڑھیں تو یہ بڑے صوفی منش قسم کے لوگ اور دنیا داری سے بالکل الگ اور زہد عن الدنیا میں مبتلا قسم کے لوگ، اور یہ بالکل الگ تھلگ رہنے والے، اور ساری تو اس کا تصوف، اس کی یعنی صوفی منش طبیعت، اس کی رہبانیت بہت معروف ہو گئی، لوگ اس کو بڑا گویا چاہنے لگے اور اس کی بڑی مانتا تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں تو ایک اس کو تکلیف تھی سب سے بڑی، ابو عامر راہب کو، اور ایک سب سے بڑی تکلیف تھی عبداللہ بن ابی کو۔ عبداللہ بن ابی کو اس لیے تکلیف تھی کہ وہ تو سردار بن رہا تھا، اس کی سرداری گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی تو تاج پوشی ہونے والی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی وجہ سے اس کا کام خراب ہو گیا، لہٰذا وہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا رہا، منافق بن گیا۔ تو یہ ابو عامر جو تھا یہ عیسائیت پہ تھا، یہ دیکھتا رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ عرصہ، تو یہ اس کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تحریک کامیاب نہیں ہوگی، اس کا خیال یہ تھا، اور وہی اس کا جو تصوف تھا، اس کی جو نیکی تھی، اس کا جو صوفیانہ طبیعت تھی، اس کا جو ایک شیخ قسم کا تصور تھا، اس کا جو مقام تھا، وہی پردہ بن گیا، رکاوٹ بن گیا ایمان کے راستے میں۔ میں اتنا بڑا شیخ، میں اتنا بڑا راہب، میں ایک مہاجر کی بات مان لوں؟ یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بعض اوقات انسان کا جو نیکی کا عجب ہے یہ ایمان کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے، اور اس کے بھی بنا۔ لہٰذا اس بدبخت نے یہ غزوہ بدر تک تو چپ کر کے بیٹھا رہا اپنی اسی نیکی کی طبیعت کے اندر، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا، اور جب اس نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح کو دیکھا تو یہ باقاعدہ عملاً دشمنی پر اتر آیا۔ پھر اس نے جا کے پورے، چونکہ اس کے ایک مانتا تھی، اس کی فالوئنگ تھی، لہٰذا اس نے پورے عرب میں اسلام کے خلاف تبلیغ کی ہے، اور یہ قریشیوں کے پاس بھی جاتا تھا، دیگر عرب کے قبائل کے پاس جاتا تھا، مسلمانوں کے خلاف تبلیغ کرتا تھا، یعنی اس قدر، لیکن بظاہر یہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ ہی ہوتا تھا۔ عبداللہ بن ابی کے ساتھ اس کا بڑا گٹھ جوڑ تھا، اور بہت سارے مدینے کے منافق جو تھے وہ اس کے گروپ میں شامل تھے۔ پھر اس نے غزوہ احد کے موقع پر بھی اس نے قریشیوں کی، اور بعض روایات میں یہ ہے کہ غزوہ احد کے موقع پر جو قریشیوں نے حملہ کیا تھا اسی کی دعوت پر کیا تھا کہ تم ادھر سے حملہ کرو، اندر سے ہم ان کو نقصان پہنچائیں، اسی لیے وہ 300 لوگوں کو عبداللہ بن ابی لے کے الگ ہو گیا تھا۔ تو گویا اس کے پیچھے جو فکری سازش تھی، جو فکری مواد مہیا کیا تھا، وہ اسی بدبخت نے کیا تھا، ابو عامر۔ علامہ ابن کثیر علیہ الرحمہ نے مختلف تاریخی حوالوں سے اس کا ذکر کیا ہے، اور دیگر مفسرین نے بھی ذکر کیا۔ بہرحال کہتے ہیں کہ اس نے خود اپنے ساتھیوں کو ساتھ ملا کے گڑھے کھدوا دیے تھے اس طرف جس طرف نبی، یعنی ان کا لشکر آ کے بیٹھ گیا کافروں کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آنا تھا، آ کے جہاں مقابلہ ہونا تھا، تو ان کی طرف جو جگہ تھی ایکسپیکٹڈ، وہاں اس نے گڑھے کھدوا دیے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس گڑھے میں گر کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں پھسلا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جو ہیں وہ شہید ہوئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر زخمی ہوئے، کہتے ہیں وہ گڑھا بھی اس بدبخت کا کھدوایا ہوا تھا۔ بعد ازاں اس نے لوگوں کو پورے عرب کے اندر ایک تبلیغ کا سلسلہ جاری کر کے، جو غزوہ احزاب میں سارا عرب اکٹھا ہو کے آ گیا تھا مدینہ کی بستی کو طاقت و تاراج کرنے کے لیے، اس میں بھی اسی کا کردار تھا، پھر بھی ناکام رہا۔ غزوہ حنین تک یہ اپنی سرگرمیاں یہیں بیٹھ کے چلاتا رہا۔ کہتے ہیں غزوہ حنین کے بعد یہ مایوس ہوا اور یہ چلا گیا رومیوں کے پاس، قیصر روم کے پاس چلا گیا۔ اس نے جا کے ان سے مدد طلب کی کہ یہ جو تحریک ہے جو مدینے سے اٹھی ہے یہ خطرہ بنتی جا رہی ہے سارے عرب کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے، لہٰذا ان کے خلاف کچھ کرنا چاہیے۔ رومیوں کو جا کے قیصر روم کو بھڑکایا، اور وہاں سے اس نے اپنے ساتھی منافقین کو پیغام بھجوایا تھا کہ تم ایک جگہ بناؤ، ایک ڈیرا تو اپنا ہونا چاہیے نا، تو وہ جو اپنا ڈیرا ہونا چاہیے وہ مسجد کے نام پر بناؤ۔ لہٰذا انہوں نے مسجد کے نام پر وہ ڈیرا بنایا۔ وہ مسجد نہیں تھی، ایک عمارت بنائی، 4 مقاصد: درارن، نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو، کفرن، کفر کو فائدہ دینے کے لیے، اور تفریقاً بین المومنین، اہل ایمان کے درمیان ایسی سرگرمیاں بنانے کے لیے کہ مسلمان آپس میں تقسیم ہو جائیں
اور دوسرا کمینگاہ فراہم کرنے کے لیے وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلے سے لڑ رہے ہیں، من قبل پہلے سے لڑ رہے ہیں، ان کو کمینگاہ فراہم کرنا، یعنی رومی وہاں سے آیا کریں گے، وہاں سے وفد آیا کریں گے، وہ آ کے وہیں اسی مسجد میں ٹھہرا کریں گے۔ یہ پلان تھا۔ اس پلان کے لیے انہوں نے مسجد جیسی ایک بلڈنگ بنائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، آ کے انہوں نے منافقین نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد بنائی ہے، آپ وہاں تشریف لائیں، نماز پڑھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، آپ نے فرمایا واپس آؤں گا تو پھر آ کے میں نماز بھی پڑھوں گا اور دعا بھی کروں گا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افتتاح کریں گے، ہماری مسجد جو ہے، ہماری پلاننگ کامیاب ہو جائے گی، ہماری منصوبہ بندی پلان ہو جائے گی، کامیاب ہو جائے گی۔ بہانہ انہوں نے یہ بنایا کہ جناب بوڑھے ضعیف اور کمزور جو ہیں، رات کو اندھیرے میں اور بارش میں مسجد میں آنا ممکن نہیں ہوتا، مسجد قباء میں یا مسجد نبی میں، یہی دو مساجد اس وقت تھیں، لہٰذا ہم ایک تیسری مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور قسمیں اٹھائیں انہوں نے، وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، ہم تو نیکی کے لیے بنا رہے ہیں، ہم تو لوگوں کو دین پھیلانے کے لیے بنا رہے ہیں، لوگوں کو سہولت دینے کے لیے بنا رہے ہیں۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ، اور اللہ گواہی دیتا ہے، إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، یہ بدبخت جھوٹے ہیں۔ تو یہاں سے یہ پتہ چلا، بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو گروا دیا تھا۔ آپ جب واپس ابھی نہیں تشریف لائے تھے تبوک سے، راستے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ہی ایک وفد بھیجا، یہ انتظار کر رہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے اور وہ ہماری مسجد میں آئیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے ایک وفد بھیجا، آپ کے مدینہ منورہ تشریف لانے سے قبل ہی اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ اس لیے اس سے مفسرین نے اور اہل علم نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ ایسی کوئی بلڈنگ اور چار دیواری، چاہے وہ مسجد کے نام پر ہی بنائی گئی ہو، اگر ان چار مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد پورا کر رہی ہو نا، کیا مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو، کفر کو فائدہ ہو رہا ہو، مسلمانوں کے درمیان تقسیم اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی کی وجہ بن رہی ہو، اور یا پھر منافقین کو اور کافروں کو اور اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں کو وہ اڈا فراہم کر رہی ہو، تو ایسی بلڈنگ کو گرا دینا چاہیے۔ وہ مسجد کے نام پر دھبا ہے، وہ مسجد اس لیے نہیں بنی کہ اللہ کی توحید کا مرکز ہے، وہ تو مسلمانوں کے خلاف نقصان پہنچانے کے لیے بنی ہے، گویا وہ مسجد زرار کی ایک قسم کی سی مسجد ہے، اس کو گرا دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت ہو گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔